بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر طلبی میں بولتا کالم اور میں ہوں ڈاکٹر سرور حسین۔ آج کالم کا عنوان ہے آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد علی ہاشم لاریجانی عاملی، جو ان کے مشیر بھی تھے، نمایاں طور پر سامنے آئے اور سفارتی محاذ پر ایرانی قوم کے جذبات و احساسات کو بڑی بصیرت و دانش سے دنیا کے سامنے رکھا۔ ایسے نازک اور پیچیدہ وقت میں انہوں نے جس اعتماد، حکمت عملی اور نفسیاتی برتری کے ساتھ عالمی میڈیا اور سفارتی محاذ پر بات کی، وہ ان کی غیر معمولی قیادت اور ذہانت کی آئینہ دار تھی۔ دشمنوں کی سازش کو وقت سے پہلے بھانپتے ہوئے انہوں نے یہ بھی دنیا کو بتا دیا کہ 9/11 کی طرز کا ایک جھوٹا ڈرامہ بھی رچانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جس کا الزام ایران پر دھرنے کا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اسلامی ملکوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے کیے جانے والے فالس اٹیک پر بھی ان کی طرف سے بروقت سب کو آگاہ کر دیا گیا کہ یہ ہم نہیں کر رہے، اور یوں ایک بہت بڑی سازش کو بے نقاب کر کے جنگ کا رخ اسلامی ملکوں کو آپس میں لڑوانے کا منصوبہ بھی اپنی دانش مندی اور بصیرت سے ناکام کیا۔ عرب دنیا امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ دباؤ کے باوجود جس انداز میں انہوں نے سفارتی میدان میں اعتماد، وقار اور مضبوط لہجے کے ساتھ گفتگو کی، وہ حیران کن تھی۔ مشکل وقت میں گھبراہٹ نہیں بلکہ اعتماد کے ساتھ قوم کی رہنمائی کرنا ہی اصل لیڈرشپ ہوتی ہے، جس سے وہ مالا مال تھے۔ انہوں نے 4 دہائیوں تک ایران کی سیاست، سفارت کاری اور ریاستی نظام پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کا تعلق ایک مذہبی اور سیاسی خاندان سے تھا۔ کمپیوٹر سائنس اور ریاضی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تہران یونیورسٹی سے مغربی فلسفے میں ماسٹر اور PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا سیاسی کیریئر اسلامی انقلاب کے بعد شروع ہوا، جب ایران میں ایک نیا نظام قائم ہو رہا تھا۔ وہ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کے سربراہ بھی رہے، جہاں انہوں نے ریاستی بیانیے کو مضبوط بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایران کے چیف نیوکلیئر مذاکرات کی حیثیت سے عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات میں ایران کا موقف بہترین انداز سے پیش کرتے ہوئے سفارتی توازن اور سیاسی مہارت کو پیش نظر رکھا۔ وہ تقریباً 12 سال ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ انہیں ایک معتدل اور زیرک سیاستدان کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جو سخت نظریاتی اختلافات کے باوجود مکالمے پر یقین رکھتے تھے۔ وہ اندرونی اثر و نفوذ اور بین الاقوامی شناخت سے معمور شخصیت کے مالک تھے۔ شہادت سے قبل ان کی طرف سے اتحاد امت اور ایرانی قوم کے اس مشکل وقت میں تنہا میدان میں کھڑے ہونے پر چند سوالات مسلم حکمرانوں سے کیے گئے، جو اب قیامت تک ان کے ضمیروں پر دستک دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے مذاکرات کے دوران سازش اور دھوکے سے حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سوائے چند ممالک کے محدود سیاسی موقف کے، کوئی اسلامی ریاست ایرانی عوام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، لیکن ایرانی عوام نے اپنے مضبوط ارادوں سے حملہ کرنے والوں کو دبا دیا، اور اب وہ اس گھیرے سے نکلنے کا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مزید کہا کہ ایران بڑے شیطان یعنی امریکہ اور چھوٹے شیطان یعنی اسرائیل کے سامنے مزاحمت کا رستہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ مگر کیا بعض اسلامی حکومتوں کا رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ جو شخص اے مسلمانوں کی آواز سنے اور جواب نہ دے، وہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ کچھ ممالک تو آگے بڑھ کر ایران کو دشمن قرار دے رہے ہیں، اس لیے کہ ایران نے ان ملکوں میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کہا ایران چپ چاپ بیٹھ جائے جب آپ کے ملک میں ایران پر حملوں کے لیے امریکی اڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ مسلم اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران خطے میں تسلط قائم کرنے کا خواہاں نہیں، بلکہ امت مسلمہ کو متحد دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل آپ کے وفادار نہیں، در حقیقت یہ آپ کے دشمن ہیں۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے۔ مسلم دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف ہے۔ آج کی اصل لڑائی میں امریکہ اور اسرائیل ایک طرف اور ایران اور مزاحمتی قوتیں دوسری طرف ہیں، تو پھر آپ کس طرف کھڑے ہیں؟ اسلامی دنیا کے مستقبل کے بارے میں
سوچیں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی کوئی وفاداری نہیں اور اسرائیل آپ کا دشمن ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے خطے کے مستقبل پر غور کریں۔ ایران آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہے اور آپ پر غلبہ پانے کی خواہش نہیں رکھتا۔ آخری ٹویٹ میں کہا کہ موت کو خوشی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا اور عزت کی موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت سمجھتا ہوں۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اگر ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں میری جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر شہادت کا کوئی اور رتبہ نہیں ہو سکتا۔ ایران میں عہدے، مراعات، عیاشی اور وسائل پر قبضے کے لیے نہیں بلکہ شہادت کے پروانے پر دستخط کر کے قبول کیے جاتے ہیں، اور اب کوئی اور ان کی جگہ لے کر یہ دستخط کر چکا ہوگا۔ جو قوم اپنے سپریم لیڈر کی جنگ کے آغاز میں شہادت کے بعد پوری قوت سے کھڑی ہو سکتی ہے، اس کے لیے لاریجانی کی شہادت نئے جذبے اور توانائی کا کام کرے گی۔ انہیں تصویروں میں اپنے سپریم لیڈر کے ہمیشہ قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھا گیا۔ حیرت ہے کہ خود کو کسی محفوظ بنکر میں نہیں چھپایا اور اپنے گھر میں شب قدر کی بابرکت رات جوان سال بیٹے کو ساتھ لیے اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ ایرانی پرچم لپیٹے ہوئے تابوت کے اندر بہادر، نڈر، بے خوف علی لاریجانی کی آنکھیں زمین میں اترنے سے پہلے 56 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں اور 2 ارب کلمہ گو مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی پوچھ رہی تھیں کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔